پنجاب کے سرکاری ملازمین مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے ہیں۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ کے باہر تیسرے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین نے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا، مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سخت گرمی میں 20 سے زائد سرکاری محکموں کے ملازمین کا تیسرے روز بھی احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے سیکریٹریٹ کے باہر سڑک کو دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند رکھا ہے اور نعرے بازی کرتے رہے۔ مظاہرین نے 25% ڈسپنسری الاؤنس اور ملازمین کے اسکیل اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مطالبات تسلیم نہ کیے جانے پر احتجاج میں شدت لانے کا عندیہ دیا ہے۔ مظاہرین نے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا کر صوبائی تفریق کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاج کے بعد ٹریفک کی روانی معطل ہے اور میڈم کیا نام ہے آپ کا؟ سبینہ کوثر۔ میڈم آپ کیا کرتے ہیں اس شعبہ میں؟ میں لیڈیئر سپروائزر۔ کیا کہیں گی آپ لوگوں کو 5 مہینے میں کوئی آمد درآمد ہوئی اس کیس کا؟ ابھی تک تو فی الحال ہمیں کچھ بھی آثار نہیں نظر آ رہے۔ ہمیں تو تب آثار نظر آئیں گے کہ جب ہماری اپگریڈیشن اور جن بھی مقاصد کے لیے 25% الاؤنس جو بھی ہمارے یہاں پر جن مقاصد کو ہم لے کے بیٹھے وہ ہمارے پورے ہوں گے اور نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی ہمیں کچھ یہ ہوگا کہ ہمارا کام ہوگا۔ میڈم آپ کو اچھی طرح یاد ہے آپ لوگ ڈیو چوک بھی تھا، شیلنگ بھی کھایا، ڈنڈا بھی کھایا، بہت بڑی بھی آفت آئی آپ لوگوں پر۔ وہاں کون سی ٹرافی کھلایا علی محمد خان صاحب، شیخ رشید صاحب، پرس خٹک صاحب، کیوں واپس آپ کو یوٹین لینا پڑا ہے؟ یہ چیز ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنے ہم چھوٹے ہوتے پر کہ ہمیں بھی جھوٹ بولتے ہوئے نا بڑی بار ہمیں سوچنا پڑتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیسے اسلامی ملک کے حکمران ہیں جو جھوٹ پہ جھوٹ ہر بات ان کی جھوٹ، عوام کو ان کی کسی بات پہ نہیں یقین ہے۔ ہمارا جو ہے یہ اسٹاک ایکسچینج ہو گیا ہے صحیح، ہمارا خزانے ہمارے بھر گئے، لگتا ہے یہی جو ہمیں انہوں نے دینے تھے الاؤنسز یا ہماری تنخواہیں بڑھانی تھی وہی تنخواہیں جو ہے خزانوں میں رکھ کے بیٹھے اور کہہ رہے کہ ہمارے خزانے بھر گئے۔ میڈم آپ لوگوں کے کوئی حکومت کے نمائندے آپ سے کوئی رابطہ کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ نہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کیا کہیں گے؟ کا رابطہ ہے جی اب یہ آ گیا راجہ مشورت آ گیا، نام ہی ہم نے تو سنے تو آیا تو کوئی نہیں، نہ انہوں نے ہمیں کچھ کہا ہے۔ یہ جو ہے قوم کی بیٹیاں بہنیں، اس طرح ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم ایک جو اسلامی ریاست ہے حکومت پاکستان، اس میں ہم اس طرح اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے بڑوں نے، ہمارے دادا نانی نے قربانیاں دی تھی کہ ہماری اگلی نسلیں سکون سے رہیں گی، لیکن مجھے یہ یا تو یہ کربلا لگ رہا ہے یا وہی جو پاکستان ہندوستان کیا کرے گا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرانا نہیں ہے، ہم تو گھبرا ہی نہیں رہے، گھبراتے تو یہاں بیٹھتے، آندھی طوفان 48 سینٹی گریڈ گرمی میں ہم تو گھبرا نہیں رہے، ہمیں تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ گھبرائے گا وہ گھبرا رہا ہوگا، وہ ڈر رہا ہوگا اللہ سے کہ اس نے، کیونکہ جو ہے اسلام کے بارے میں اب اس کا کیا کنسیپٹ ہے ہمیں تو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کیا کرتے۔ یہ بتائیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے یا نہیں ہے؟ ریاست مدینہ مجھے تو لگتا ہے ریاست مدینہ کے نام پر یہ ایک ڈبہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ ہے۔ خان صاحب کو کیا میسج کی، ان کے منسٹروں کو کیا میسج چاہے کیا؟ ادھر 10 لوگ بیٹھے، چاہے یہاں 200 لوگ بیٹھے یا 1000 لوگ بیٹھے، لوگوں کا تو مقصد ہی نہیں، اگر ایک بھی بندہ تکلیف میں ہے تو ہمارے یہ جو منسٹرز ہیں یا کوئی بھی تکلیف میں ہے، ایک بندہ، ایک بچہ، ایک عورت، تو ان کو ان کی بات سننی چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، کوئی 2 قدم یہ آگے بڑھے، کوئی ہم بڑھیں گے، لیکن یہ تو بالکل پتھر دے رہے ہیں، پتہ نہیں نہ انسانی حقوق ہے نہ اسلامی حقوق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری سوال، موسم کیسا رہے؟ موسم جو ہے یہ بڑا خوبصورت اور حسین ہے، یہ تمام منسٹرز اپنے بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بیویوں کو لے کے آ جائیں ادھر اور تھوڑا سا ادھر چہل قدمی کریں، ان کو بڑا ہی مزہ آئے۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਕ ਗਾਵਣ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਗਾਵਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੀ ਗੁਰਜੀ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਚਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਗਦੀ ਛੜਕ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਭਲਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਗਦੀ ਛੜਕ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸੜਕ ਹੈ, ਵਗਦੀ ਛੜਕ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਲੋਹਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਂਦੀ ਨਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਛਲ ਉਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਿੰਨੇ ਅੜੇਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਸਨ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਮੌਤ ਕੌਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਟੁੰਮਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਬਣ ਤਾਂ ਹਲਕਤ ਦੇ ਰੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਵੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਛਕੀਏ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠੀਏ? ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰੀਤ ਜਗਾਈਏ, ਲਾਲ ਨਹਾਈਏ, ਲਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਲਾਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਤੇ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਮਾਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ।